الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل وی اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ المائٹی ہو از دی موسٹ بینیفیشل اینڈ دی موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب ایک آزاد علاقہ تھا، آزاد قبائل پہ مشتمل علاقہ تھا۔ یہاں ریاست نامی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اس جگہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی خوشخبری آئی، اور پھر انہوں نے اس علاقے کو یونیفائی کیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آ جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی علاقہ ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کا محور بن گیا، اس کا کیپٹل بن گیا۔ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد امیت خلفہ آئے، اس کے بعد عباسیز آئے، اس کے بعد مصری فاطمی خلیفہ آئے، پھر خود سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایوبی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد مملوک آئے، اور پھر 15ویں صدی میں ترکی کے خاندان عثمانیہ نے اس علاقے کو فتح کیا۔ لیکن ہمیشہ سے یہ علاقہ جو ہے بہت بڑی اسلامی سلطنت کا محور رہا اور بہت ہی مقدس علاقہ رہا۔ عثمانی سلطنت نے پورے 600 سال حکومت کی اس علاقے پہ، اور 20ویں صدی کے سٹارٹ میں ہی جب عثمانی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو یہ علاقہ بھی باقی ممالک کی طرح آزادی کی طرف چل پڑا، اور پھر یہاں یہ علاقہ بھی آزاد ہوا، اور پھر اس علاقے کی شیپ وہی دوبارہ سے بحال ہو گئی، یعنی آزاد قبائل پر مشتمل علاقہ، ریاست ختم ہو گئی۔ 1925 میں عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ حجاز میں مکہ اور مدینہ ہیں۔ پہلے اس نے حجاز کو فتح کیا، پھر آہستہ آہستہ اس نے پورے عرب کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد اس نے اس علاقے کو اکٹھا کیا، اس کو یونیفائی کیا، اور 1932 میں عبدالعزیز ابن سعود نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ کا پہلا بادشاہ ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح مملکیت کا نام سعودیہ بن گیا، یعنی سعود کا ملک۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک خاندان کے نام پر رکھا گیا۔ عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی ریاست کو پختہ کرنے کے لیے بہت سے رشتے قائم کیے۔ ان رشتوں میں 22 بیویاں شامل ہیں جو کہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ 4 بیویاں ایک وقت پہ ہوتی اور بعد میں ان کو طلاق ہو جاتی۔ اس طرح کر کے ابن سعود کے خاندان میں 45 بیٹے شامل تھے اور ان گنت بیٹیاں شامل تھیں۔ ابن سعود نے اپنا جانشین اپنا پہلا بیٹا سعود کو نامزد کیا، اور دوسرا بیٹا فیصل کو ولی عہد ڈکلیئر کیا۔ 1953 میں عبدالعزیز ابن سعود جو کہ سعودیہ کا بانیوں میں سے تھے، وہ خالق حقیقی کو جا ملے۔ اس کے بعد سعود بن عبدالعزیز نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی اور سعودی عرب کے دوسرے بادشاہ ڈکلیئر ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات بنائے، اور ان تعلقات میں مضبوطی بھی آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بادشاہ سعود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ گئے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرومن سے ملے، لیکن سعود کے اندر حکمرانی صلاحیت کم تھی۔ ان کے دوسرے بھائی شہزادہ فیصل ان سے کہیں زیادہ قابل تھے۔ بادشاہ سعود بتدریج غیر فعال ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب شہزادہ فیصل ان سے کہیں زیادہ قابل تھے۔ یہاں تک معاملہ آ گیا تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا تھا، لیکن شہزادہ فیصل نے خزانے کو خالی ہونے سے بچا لیا۔
یہ وہی فیصل ہیں جن کا بچپن بھوک اور افلاس میں گزرا، اور پھر 1964 میں بادشاہ سعود جلا وطن کر دیا گیا اور شاہ فیصل بادشاہ بن گئے۔ شاہ فیصل سعودی عرب کی تاریخ میں تیسرے بادشاہ ہیں، اور یہ اپنے باپ کے دوسرے بیٹے جو ہیں۔ شاہ فیصل جب بادشاہ بنے تو ان کو $450 ملین کا خسارہ وراثت میں ملا۔ یہ ان کے بڑے بھائی کی مس مینجمنٹ تھی۔ فیصل نے آتے ہی اتنی کفایت شائی سے کام کیا کہ چند ہی سالوں میں خسارہ ختم ہو گیا۔ پہلی مرتبہ سعودی عرب کی تاریخ میں 5 سالہ اقتصادی منصوبہ رونما ہوا۔ اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ سماجی اصلاحات بھی کی گئیں۔ لڑکیوں کے سکول، کالجز، اعلیٰ تعلیم کے مواقع پیش کیے۔ 1965 میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی، لیکن 1 سال بعد سعودی عرب کے قدامت پسند لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایک شہزادہ بھی شامل تھا، اور وہ شہزادہ پولیس کے سامنے مزاحمت کرتے ہوئے وہ قتل ہو گیا۔ شاہ فیصل نے غلامی کے کنسیپٹ کو ختم کیا۔ ان کے دور میں 2000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا گیا۔ اس طرح ان کی خارجہ پالیسی بھی جو تھی وہ بھی ایک آزادانہ سوچ رکھتی تھی۔ 1974 میں بھٹو صاحب نے جب اسلامک سمٹ کے اندر ان کو مدعو کیا تو وہ دن سب کو یاد ہوگا جب باقی ممالک کے سربراہان نے بشمول بادشاہ فیصل ذوالفقار علی بھٹو نے امام کعبہ کے پیچھے بادشاہ مسجد میں نماز ادا کی۔ ناظرین، اب ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کالے بدبودار محلول یعنی تیل کا وقت بھی آ گیا۔ Oil begins to use as a weapon۔ اس ہتھیار کا پہلا استعمال شاہ فیصل عبدالعزیز نے کیا، اور یہ 1973 میں جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی جس میں مصر کے سربراہ انور سادات اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو شاہ فیصل نے فیصلہ کیا کہ عالمی مغربی منڈیوں میں سعودی عرب کا تیل نہیں بکے گا۔ شاہ فیصل کا مغربی منڈیوں میں تیل بیچنے سے انکار ان کے دور کا ایک تاریخی لمحہ ثابت ہوا، اور جب تیل پھر سے بکنے لگا تو اس کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ یہ بڑھی ہوئی قیمت سعودیہ کی معیشت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی، اور سعودی عرب مالا مال ہو گیا۔ شاہ فیصل مسلم اور عرب ممالک کے لیے ہیرو ثابت ہوئے۔ اس وجہ سے امریکہ کی ٹائم میگزین، جو کہ اس وقت کی سب سے مقبول ترین میگزین تھی، وہ کنگ فیصل کی تصویر فرسٹ پیج پہ چھاپنے کے لیے مجبور ہو گئی اور لکھا دا مین آف دی ایئر۔ 25 مارچ 1975 کا دن آیا تو شاہ فیصل نے ایک مجلس بلائی جس میں انہوں نے لوگوں کو مدعو کیا اور ان کے مسائل سنے۔ اس مجلس میں ایک شہزادہ بھی شامل تھا جس نے جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو شاہ فیصل اس کو پیار دینے کے لیے جب آگے ہاتھ بڑھایا تو اس شہزادے نے پستول کے ذریعے بادشاہ کے اوپر حملہ کیا، اور بادشاہ کو اس وقت ہسپتال لے کے جانا پڑا، لیکن بادشاہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ وہی شہزادہ تھا جس کا بھائی 1966 میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یوں سعودی عرب کا تیسرا سربراہ خالق حقیقی کو جا ملا۔ ان کے بعد شاہ فیصل کے بھائی شاہ خالد سعودیہ کے چوتھے حکمران بادشاہ بنے۔ کنگ خالد سادہ طبیعت کے مالک تھے اور بہت سادہ انسان تھے۔ ان کو سیاست اور حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو کہا جاتا تھا he was man of the desert۔
ان کو شکار کا شوق تھا اور کئی بار شکار کے لیے پاکستان بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر سیاسی معاملات اپنے بھائی شہزادہ فہد کو دے رکھے تھے اور سیاسی معاملات وہی ڈیل کرتے تھے۔ 1979 میں بادشاہ خالد کے دور میں ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا۔ 20 نومبر 1979 کو جوہیمن الکاتبی کی سربراہی میں 500 مسلح دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ شاہ خالد نے پاکستان سے SSG کمانڈوز منگوائے اور سعودی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو شکست دی، اور جب یہ معاملہ ہوا تو 67 باغیوں کا جو سر تھا وہ سریعام بدن سے جدا کیا گیا۔ 1979 میں نہ صرف واقعہ خانہ کعبہ ہوا بلکہ ایران میں خونی انقلاب آیا اور کنگ آف ایران کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اسی طرح آیت اللہ خامنائی اقتدار میں آ گئے۔ 1982 میں شاہ خالد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد دور شروع ہوا شاہ فہد بن عبدالعزیز کا، جو ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ شاہ عبدالفہد نے اپنے دور میں شاہی وراثت کی نظام بدل دیا اور ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے مطابق پہلی دفعہ سعودی فرمان کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنا ولی عہد خود منتخب کریں، اور پھر وہ 2005 میں چل بسے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے، اور 10 سال بعد 23 جنوری 2015 میں وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ 2015 میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز فرمانروا بنے، اور انہوں نے شروع سے ہی اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو شاہی فیصلوں میں شامل رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا یہ دور ابھی تک چل رہا ہے، اور محمد بن سلمان اپنی ذمہ داریاں بخوب نبھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا شارٹ ہسٹری آف سعودی عربیہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔